فلڈ کے بارے میں لا میں ایک ٹرم ہے ایکٹ آف گاڈ. ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے عذاب بھیجا ہے. حالانکہ اگر آپ جیوگرافی آف پاکستان دیکھیں، ڈیمز کی پوزیشن دیکھیں، اس کے بعد کتنے بنے ہیں، کتنا پیسہ کھایا گیا ہے وہ اکٹھا کر کے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی وہ کیسے ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، گناہ تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. تو یہ جو اس وقت اتنی بڑی نعمت ہم نے ضائع کی، اب بھی وہ کافی لوگوں کے ایڈیٹوریل بھی آ رہے ہیں، سب کچھ اس کے اندر بستیاں بنی ہوئی ہیں، تو ہم کیوں نہیں اپنی غلطی تسلیم کرتے؟ میں آپ کو بتا دوں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ عذاب اور ثواب کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ایک کانسیپٹ یہ کلیئر کر لیجئے کہ اللہ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ مصیبت اللہ سے اجازت نہ لے، اذن نہ لے. ایک تو یہ طے کیجئے گا کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی بھی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا. یہ جو ڈیم بنانے کی جن کو توفیق دیتا ہے اللہ دیتا ہے. ٹھیک، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو یمدہم فی طغیانہم یامہون، میں ان کو ان کی مستی میں گم کر دیتا ہوں. جن کو اللہ توفیق دیتا ہے ان کو دیتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کل هو القادر علی یبعث عذابا منکم فوقکم، میں تم پہ عذاب نازل کروں سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، پاؤں کے نہیں، ویلبسکم شیعا، اور تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ویجزیک بعضکم بعض بعض آپس. ہم غلطی مانیں گے تو یہ اللہ کی توفیق ہوگی. میں آپ کو توفیق دیتا ہوں کہ تم غلطی مانو، تم میرے سامنے جھکو، میں اس کو مغفرت کی توبہ کی توفیق دیتا ہوں. اور یہ توفیق کس کو دیتا ہے؟ جس کا دل اس کے، اور کس کو نہیں دیتا؟ اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ نہیں کہا میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے میں کافروں کو دیتا ہوں، مشرکین کو بھی دیتا ہوں. فاسقین کون ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. 3 درجے ہیں اللہ کے انکار کے. سب سے نچلا درجہ ہے فسق کا، گالی دینا فسق ہے، سب سے کم ترین گالی دینا فسق. رسول اللہ کے حدیث 3 درجے ہیں. فسق ہوتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اے اللہ تو مالک ہے، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو قہار ہے، اے اللہ تو جبار ہے، تیری نہیں میں مانتا. اس کو کہتے ہیں فسق. اللہ کہتا ہے یہ تو خانہ چھوڑ دو نا، اس کو تو میں ہدایت نہیں دیتا. کوشش بھی جو کرے پھر اس کو بھی مل جاتی. دوسرا درجہ ہے کفر کا، انکار، نہ تجھے مانتا ہوں نہ تیری مانتا ہوں. اللہ کہتا ہے بسم اللہ، جاؤ ناروے میں رہو، سویڈن میں رہو، ڈنمارک میں رہو، انگلینڈ میں رہو. اللہ کہتا ہے جاؤ. اور اللہ کہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا خوشحالی سے شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تھوڑی دیر کے لیے میں ان کو دے رہا ہوں، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے تم. اس کے بعد اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد تیسرا درجہ طاغوت کا. طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ کی نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی نہیں ماننے دیتے. یہ قانون لے کے آتے ہیں کہ نہیں چلنے دیں گے تم کو اللہ کے اوپر. اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جب تک تم ان کا انکار نہیں کرو گے تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے. تو پہلا انکار ہے طاغوت. آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج دے دیں، زکوٰۃ کر لیں، اگر آپ اس سسٹم کے اندر زندہ ہیں تو مان تو اللہ کے مخالف کی رہے نا، جھک تو اللہ کے مخالف کے ساتھ. تو کیسے آپ کا کالا باغ ڈیم بننے دے گا؟ وہ کہتا ہے تم میری مانتے نہیں ہو اور میں تمہیں عقل دوں. الا خزی فی الحیات دنیا، دنیا میں ضرور زجر خوار کروں گا میں تم کو. اور یوم القیامت یردون اشد العذاب، اور سب سے سخت عذاب بھی قیامت میں تمہیں دوں گا. آپ خود سوچیں نا، باہر کا بندہ ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ملازم نہیں ہے، آپ کے گھر میں کام نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. لیکن ملازم آپ کا دھوکہ دے، دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے نوکری سائن کی ہوئی اللہ کی. میں اپنے ایک بندے کو کہتا ہوں نوکر کو جا پانی لے کے، پانی لے کے، وہ ہاتھ کھڑے ہو کر پانی لے کے، پانی لے کے، میں تھپڑ ماروں گا. اللہ کہتا ہے جا چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دے. اللہ کہتا ہے جا زانی کو سزا دے. اللہ کہتا ہے جا اپنا قاتل کی قصاص لے. اب میں پڑھا ہو ایسی شاندار الہان کے ساتھ میں آیتیں پڑھتا ہوں، میرا ملازم ہو میں تھپڑ ماروں گا. اللہ نے میں نے وردی مقرر کی ہوئی ہے،
بہترین وردی. میں نے کہا یہ وردی پہننی ہے, اور نوکر پہنتا ہے وردی, لیکن جا کے میری خبریں دیتا ہے میرے دشمنوں کو, جا کے میرے خلاف کام کرتا ہے میرے دشمنوں کا. اللہ کہے گا کیسا بدقسمت ہے, وردی ہم نے ساری اللہ کی پہنی ہوئی ہے, پگڑی شاندار ہے, ٹفنوں سے اوپر شلوار ہے, اتنی لمبی داڑھی بھی ہے, خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے. تو میں کیا کہوں گا اس ملازم کو کہ اس سے زیادہ منافق کون ہو سکتا ہے؟ تو اس وردی سے مجھے ڈر, مجھے نہیں کچھ ہوتا, اس سے میں نمٹ لوں گا. اس وردی سے غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے غصے. یہ ہے ہماری اعمال کی خرابی کی بنیادی وجہ. 1,70,00,00,000 مسلمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے ہوگے کہ جیسے سمندر پر بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں, اور دنیا کی اقوام ملیں گی اور تم پہ چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے بھیڑیے دسترخوان کے اوپر آتے ہیں اور آ کے دوڑتے ہیں. یہ ہماری حالت, وہی حالت ہوئی ہے. ورنہ 1,70,00,000,000 کچھ چھوٹی آبادی ہے. دنیا کی 70% ریسورسز ہمارے پاس ہیں. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا سائز اتنا ہی ہے جتنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا ہے. 12 ٹائم زون ہے روس میں, 11 ٹائم زون ہمارے ہیں. ایٹم بم ہمارے پاس ہے, تیل ہمارے پاس ہے, سویابین آئل ہمارے پاس ہے, باقی تمہارے منرل سارے آتے ہیں. اگر ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی اللہ ہمیں جرت دے دے جیسے, تو ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ لیکن نہیں, کیوں دے وہ, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. اور یہ صاحب آپ سے یہ سوال تھا کہ پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے کہ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تو عمران خان صاحب اس وقت صوبائی اسمبلیاں توڑ کیوں نہیں رہے؟ حالانکہ یہ توڑ دیں تو ملک الیکشن کی طرف چلا جائے گا, تو یہ جان بوجھ کے یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کی طرف نہیں جائے گا, بائی الیکشن کی طرف جائے گا, اور بائی الیکشن کی طرف نہیں بھی جا سکتا کیونکہ پروونشل گورنمنٹ موجود نہ ہو تو ایمرجنسی پروویژنس ایکٹیو ہو جاتی ہیں. ایمرجنسی پروویژن جو ہے اس کو اسمبلی جو ہے وہ اس کو انڈورس کر دے گی, تو کہیں گے جی تھوڑا سا دن رہ گیا ہے, ضرورت نہیں الیکشن لڑنے کی, یہاں ایک گورنر راج لگا دیں تو لگا دیا, ختم, تو الیکشن تو نہیں جائیں گے. اسمبلی جب موجود ہوتی ہے تو پھر آپ ایمرجنسی پروویژن اسمبلی سے پوچھ کے لگاتے ہیں. ایک اچھا, آپ کا القاعدہ کا سوال رہتا تھا. القاعدہ میں جبہت النصرہ اور القاعدہ کا آپس میں کسی نہ کسی حد تک وہاں الحاق ہے, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شام میں اب انہوں نے تقسیم کر دیا, شیعہ سنی علاقے تقسیم ہو گئے ہیں. حلب جو ہے وہ شیعوں کو مل گیا ہوا ہے, ادلب جو ہے وہ سنیوں کو مل گیا ہے, کفری اور فواد بھی تقسیم ہو گیا ہے, غوطار وہ بھی تقسیم ہو گیا ہوا ہے. موومنٹ ہے, لیکن اب روس اور امریکہ کی آپس کی عجیب و غریب سی جنگ شروع ہو گئی ہے, اور دونوں وہاں لڑ رہے ہیں. امت کی جنگ ہے یا ان کی ملک کی جنگ ہے؟ نہیں, میرا بھی نہیں خیال کہ امت کی جنگ ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سعد بن ابی وقاص نے کہی تھی حضرت علی کو, کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نکلیں تو میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اپنی تلوار توڑ کے احد کے پہاڑ میں پھینک دیں.